جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ مسجد حرمین شریفین کی دو تحفے ہیں، ایک زمزم ہے اور ایک کھجور ہے. یہ لوگ لے جاتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی کھجور ہے اور یہ ماء زمزم ہے. زمزم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو 5 کلو کا ڈبہ دیتے ہیں اور وہ بھی اتنا باریک ہوتے ہیں کہ وہ جال میں جا کر پھٹ جاتا ہے اور نور جال پر فروخت ہوتا ہے. جبکہ 5 کلو تیل جو ہوتے ہیں تیل وہ غالباً 5 روپے کی بھی نہیں، اس سے بھی سستے ملتے ہیں اور وہ بھی آپ کو کھدائی میں ملیں گے نہ وہاں پرپورٹ میں ملیں گے. تو اس میں خالی کوئی چیز مکس کیا ہے، مٹی میں کل ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ زمزم کا جو پہلا وہ تھا نا خوشبو وہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہی حال دوسری چیزوں کا ہے، تبرکات کا. اس کے اندر یہ کر بڑی دل پر عجیب کیفیت تھی کہ یہ اب اللہ تعالیٰ جانے آگے مسلمانوں کو کیا حال ہوگا. مجھے ہو منظر آیات آیا کہ جاہلیت میں قریش ننگی طواف کرتے تھے، ان کی نماز اور طواف سیٹیاں بجانا تھی. وہ کوئی یاد بھی ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وہ کام تصدیہ ہے، بس سیٹی بجانا تک وہ ہے. اب سیٹی بجانا کیا ہوتا ہے؟ یہ موبائل میں فوٹو نکالنا اور اس طرح رنگ آنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں کہا کہ بالکل وہی منظر پیش کر رہی تھی. لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے. وہ اگر رنگ کی طواف کرتے تھے تو وہ عظمت کی وجہ سے کر رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کا تقدس ہے، عظمت ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ گویا ایک قسم کے اس کو عظمت سمجھتے تھے. اور آج کے لوگ بیل بھی کرتے ہیں. فرق اتنا ہے یہ گستاخی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور وہ ادب کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہاں دونوں میں ہے. تو اس سے بڑا دکھ ہوا. میں نے کچھ میں پہلے بھی لکھا تھا ان لوگوں نے، پھر بھی لکھوں گا. زیادہ وہی کہے گا، یہی کرے گا کہ بس آپ حج کے لیے نہ ہو. تو ویسے میں الحمدللہ میں نے حج کیا ہے، فرض ادا کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کو لکھنا انشاءاللہ ضرور ہے، لکھا بھی ہے، مزید بھی لکھوں گا. اگر وہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا پیغام دیں. چوتھی بات دکھ کی بات یہ ہوئی کہ ہمیشہ سے حرمین شریفین میں جمعے کا اذان وقت داخل ہونے کی بات ہوتا تھا. پہلا اذان لوگ 4 سنتیں یا 2 سنتیں جلدی پڑھ کر کے اس کے بعد جلدی سے خطبے کا اذان ہوتا. اب یہ اذان جمعے سے 12 بجے ہو جاتا ہے، یعنی تقریباً آدھا گھنٹہ 7 گھنٹے سے بھی زیادہ یا کم اس سے پہلے اذان ہو جاتا ہے. زوال کے وقت، زوال سے پہلے مکروہ وقت میں اذان ہو جاتے ہیں، مکروہ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. وہ چاش کی نماز میں اذان ہو جاتا ہے، پھر زوال ہوتا ہے، پھر پہلا اذان جو ہوتا ہے، دوسرا اذان جو ہوتا ہے وہ وقت داخل ہونے کے بعد کرتا ہے، السلام علیکم کہتے ہیں. اب یہاں جو لوگ بیچاروں جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا وقت داخل ہوگا، وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھیں گے. اس پر بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور علماء کو وہاں لکھنا بھی چاہیے مختلف انداز سے. یا کیا ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت کو مٹھانے کو تم حدیث کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مٹھانے کو آپ صورت کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی چیز کو کیا وہ ختم کرنے کو آپ کیا کہتے ہو، دین کہتے ہو.
گویا اسلام کی مٹھانی ہی کو کیا دین سمجھا جاتا ہے، اور یہ مسلمان نہیں کر سکتے. اس کے اندر کوئی لوگ ایسے گھس گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان باور کرا کر، بلکہ علماء باور کرا کر، اور مسلمانوں کے اندر انتشار حرشار پیدا کرتے ہیں. پہلے سے بھی اس حکومت پر کیا وہ اختلافات ہیں، وہاں سے ایران وہ حملے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے وہ یمن ہے اور وہاں سے شام ہے، گرا ہوا ہے. اب مسلمانوں کے اندر یہ مزید انتشار پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ پردہ ڈال دیا. یہ ابھی چند ماہ، ایک ماہ آدھا ماہ بعد. اب ایسے موقع پر تو لوگ اور بھی زیادہ اتفاق و اتحاد کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل پرانی روایت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے سے آ رہی ہے، صدیوں کے 1400 سال سے آ رہی ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ان کے خلاف بغاوت نہیں، یہ ان کے خلاف سازش نہیں اور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کے دماغ میں دنیا گھس جاتی ہے، یاد رکھو وہ اپنے اور پرائے کو نہیں جانتا. ایک بات وہ اس کو اپنے پرائے لگتے ہیں اور پرائے اپنے لگتے ہیں. اس کو اچھائی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ معکوس ہو جاتے، چھڑے ہو جاتے ہیں. تو شاید اس کے اوپر لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اوپر کے لیول پر لوگ ہیں ان کو معلوم بھی نہ ہو، یا ان کو غلط وہ سمجھایا گیا ہو.